بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں حضرت سیدنا امام حسین نے ایک شیر پال رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو الحارث رکھا ہوا تھا۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں شیر کو حارث کہا جاتا ہے، اس لیے اس شیر کا نام ابو الحارث رکھا گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت علی نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شیر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ حضرت علی سے شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس وہ شیر آیا اور وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اس شیر نے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر سلام پیش کیا۔ شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس شیر نے اپنے بچے کو مولا علی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اس شیرنی نے کہا کہ حضرت علی، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے عرض کیا کہ اے امام علی، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جوان ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو جا کہ اس بچے کی حفاظت خدا کی ذات کرے گی، جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو پالنے کے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے گی۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس بچے کو حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضرت امام علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ حضرت امام حسین نے اس شیر کو بہت ہی پیار دیا۔ حضرت امام حسین اور شیرنی کا بچہ اس طرح رہنے لگے جس طرح سے اچھے دوست رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین جہاں بھی جاتے اس شیر کو ہمراہ ہی رکھتے تھے۔ شیر جوان ہو گیا۔ ایک بار حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا حضرت سیدنا امام حسین، ہم کو اس شیر سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیر ہم کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ بیٹا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو شیر سے ڈر لگتا ہے، بیٹا میری بات مانو تو اس شیر کو آزاد کر دو۔ باپ کا یہ کہنا تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کی بات حضرت امام حسین کس طرح سے ٹال سکتے تھے؟ وہ انکار نہیں کر سکے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا، میں اس کو کل آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا، آج کیوں نہیں، کل کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے باپ سے عرض کی، اے بابا، شام کا وقت ہے، اس وقت ہم کسی کو کس طرح سے گھر سے نکال سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی مسکرائے۔ جب فجر کے وقت حضرت امام حسین صبح ہی صبح شیر کو کچھ کھانے پلانے کے لیے ڈالنے کے لیے گئے تو اس شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، آج صبح صبح ہی خوراک لے کر آ گئے ہو۔ حضرت امام حسین نے شیر کو سارا قصہ سنا دیا۔ شیر نے کہا، حضرت امام حسین، ہم کس طرح سے حضرت علی کا کہنا ٹال سکتے ہیں؟ تو پھر شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، ہماری ملاقات ایک بار ضرور ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوگی، تب تم بھی وہاں آ جانا۔ شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، کہ کیا آپ اس دن مجھے آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، نہیں، میں نہیں آواز دوں گا۔ پھر شیر نے عرض کی، یا حسین، پھر کون آواز دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ تم کو آواز دے گی۔ یہ باتیں کر کے حضرت امام حسین نے شیر کو آزاد کر دیا اور فرمایا، میرے دوست، تم ملک ایران میں چلا جا، وہاں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس جنگل میں جو شیر بادشاہ ہے اس کی موت ہو چکی ہے، تو وہاں جا کر اپنی بادشاہی جما لو۔ شیر وہاں سے چلا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب حضرت امام حسین کا جسم مبارک سر سے جدا کر دیا گیا تو یزیدی فوج کے سربراہ کی طرف سے حکم جاری ہوگا کہ آپ کے سر اور جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین کے گھر والوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی تو بی بی فضا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابہ ہے، وہ ایک سمندر میں کشتی چلا رہا ہے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ صحابی ایک ٹکڑے پر سفر کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لے گیا۔ فضا نے فرمایا کہ اے میری لاڈلی بیٹی، یہاں ایک بہت ہی بڑا شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دو
تو میں اس شیر کو سب کی مدد کے لیے بلا لاتی ہوں، اس کو دشمنوں کے ظلم کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی زینب نے اس کو اجازت دے دی۔ بی بی فضا جنگل میں گئی۔ بی بی نے جنگل میں جا کر آواز بلند کی کہ ابو الحارث کہاں ہو؟ بی بی فضا کا یہ کہنا تھا کہ شیر اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ بی بی فضا نے شیر کو کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یزیدی فوج حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی فضا کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شیر بی بی فضا کے ہمراہ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ شیر نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین کے قدموں میں رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ جب یزیدی فوج حضرت سیدنا امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے جسم کے پاس ایک شیر موجود ہے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے، سب گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ جب اس قصے کے بارے میں عمر بن سعد کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ اس بات کو کسی تک مت پہنچنے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح سے شیر نے حضرت امام حسین کے جسم کو یزیدیوں کے ظلم سے محفوظ رکھا۔